ٹائم بھی بہت ہوتا ہے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مجاہد سنیت حضرت حافظ و قاری ابو حذیفہ خان صاحب اللہ نوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور 15 منٹ کا عظیم خطاب ہم تمام سامعین کی سماعتوں کے حوالے فرمائیں. آئیے میں نعرہ لگا دوں, میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں, بلند آواز کے ساتھ نعرہ لگائیں, اس شان کے ساتھ نعرہ لگائیں کہ حضور نبی میں صدا کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دے دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسٹیج پر رونق و فروز علماء کرام, بالخصوص استاذ محترم حضرت اللہ مولانا نور الہدیٰ جمعی صاحب قبلہ, حضرت اللہ مولانا الحاج قطب الدین صاحب قبلہ, حضرت اللہ مولانا نصر الدین صاحب قبلہ, نقیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا امام الحق صاحب قبلہ, حضرت اللہ مولانا فیروز علم جمعی صاحب قبلہ. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نعبد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم, ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین, والحمدللہ رب العالمین. آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نظام پیش کے پڑھے باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات, میں تمامی حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ذکر کے لیے آئے ہیں تو سامنے جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. تو یہ محفل اور یہ علماء روزانہ آپ کو نہیں ملیں گے, تو اس لیے آپ ان کے چہرے کی زیارت کیجئے, اپنی نیکیوں میں اضافہ کیجئے اور میری کچھ گفتگو کو آپ سماعت کیجئے. بشکر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات, درود پڑھنے میں آپ قطراؤ مت. ابھی میں نے درود کہرا پڑھنے کے لیے تو کچھ لوگوں کے لبے ہلے, کسی کی زبان خاموش رہی. میرے عزیزو اس بات کو غور کیجئے, اللہ رب العزت یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا, اے موسیٰ میں نے تم کو 10,000 کان دیا تاکہ تم میری یعنی آواز کو سماعت کر سکو. اے موسیٰ میں نے تم کو 10,000 زبان دیا تاکہ تم مجھ سے گفتگو کر سکو. اے موسیٰ میں نے تم کو اپنا کلیم بنایا, مگر اے موسیٰ میرا قرب تمہیں اسی وقت حاصل ہوگا جب تم میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے اوپر کثرت سے درود پڑھ لو گے. اب سوچو, ابھی نبی آخر الزمان میرے آقا رحمت للعالمین اس دنیا غیتی کے اندر جلوہ فرما نہیں ہوئے ہیں. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا غیتی کے اندر جلوہ فرما ہوئے جو اللہ کے کلیم ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ تمہیں اسی وقت میرا قرب حاصل ہوگا جب تم میرے محبوب محمد کے اوپر کثرت سے درود پڑھ لو گے. تو میرے عزیزوں, جب اللہ موسیٰ سے فرما رہا ہے, اللہ موسیٰ کے پر وحی نازل فرما رہا ہے, ارے ہم تو نبی کے غلام ہیں, ہم تو نبی کے امتی ہیں, ہم تو نبی سے محبت کرنے والے ہیں, ہم نبی کے امتی ہیں, نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, نبی کا صدقہ کھاتے ہیں, تو ہم کیوں نہ نبی کے پر سلام پڑھے, ہم کیوں نہ نبی کے پر درود پڑھے. آج نبی کا ذکر آتا ہے, درود پڑھنے کی باری آتی ہے, سلام پڑھنے کی باری آتی ہے, تو ہم اپنی زبانوں کو خاموش کر لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لبوں کو کسی نے جو ہے سل دیا ہے. میرے عزیزوں, جہاں نبی کی بات آئے تو اپنی آواز کو اتنی بلند کرو, اتنی بلند کرو کہ دشمنوں کے دلوں کے اندر ایک درار پڑ جائے اور یوں کہو, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, اور یوں کہو ہم یہاں سے
پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور یوں کہو پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی۔ میرے عزیزو تو غور کرو، جب نبی پہ درود پڑھنے کی باری آئے تو گھبراؤ نہیں، یوں کہو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ محبت ہے نبی سے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں نبی کا جب ذکر آئے درود کوئی پڑھے یا خود پڑھو تو ہمیشہ پڑھتے رہو۔ بہرکیف اتنی گفتگو، اتنا وقت نہیں کہ زیادہ ہم اپنی گفتگو کر سکے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد کی اطاعت اپنے سینے کے اندر بسا لو، محمد کی محبت اپنے سینے کے اندر بسا لو۔ میرے عزیزوں اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے جس کے دل کے اندر نبی کی محبت ہوگی وہی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، جس کے دل کے اندر نبی کی الفت ہوگی وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ اور یوں کہے گا کل میدان محشر میں ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو آپ کے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو آپ کے دامن میں چھپا ہو۔ اور میرے عزیزوں سنو سنو، محبت ہو تو کیسی ہو، الفت ہو تو کیسی ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک انگوٹھی دیا اور ارشاد فرمایا اے ابو بکر جاؤ اس انگوٹھی کے پر لکھوا لاؤ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس انگوٹھی کو لیتے ہیں، نقاش کے پاس پہنچتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، لکھنے والے نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر جب اس انگوٹھی کو لے کر حضرت ابو بکر نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میں نے تو تم سے یہ ارشاد کیا، میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اس پہ لکھوانا ہو لا الہ الا اللہ، مگر یہ کلمات زیادہ کیوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ جب اللہ کو گوارا نہیں کہ اپنے نام سے محمد کے نام کو جدا کر دے، جب اللہ نے عرش اعظم کے ستونوں کے پر لکھ رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب جنت کے کونے کونے خطے خطے میں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں پہ رسول اللہ کا نام ہے، یا پاک اے محبوب اے محبوب یہ مجھ کو گوارا نہیں کہ میں محبوب، جب اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو جدا نہیں کیا تو اسے غلام کو سے محمد کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کر دے۔ تو حضرت ابو میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اس پہ تمہارا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ کو نہیں معلوم، مجھ کو نہیں معلوم کہ یہ میرا نام کیسے لکھا گیا، میں نے نہیں لکھوایا ہے، ہاتھ البتہ میں نے یہ لکھوایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر میں نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ارے میرے عزیزوں آج جو یہ شہر بنے ہیں، یہ جو گاؤں بنے ہیں، یہ جو دیہاتیں بنی ہیں، یہ جو ضلع بنے ہیں، یہ جو صوبے بنے ہیں، یہ جو دیش بنے ہیں، یہ سب میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو ہر کیوں نہ کہے اعلی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہم یہ بھی کہیں گے زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے
لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اسلام